نریٹو زید عامرانہ میں خوش آمدید. دنیا بدل رہی ہے اور پاکستان بھی بدل رہا ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک جو سمت بھی ہے وہ ری الائنمنٹ کے اوپر ہے. اور یو ای کے صدر جو ہے محمد بن علیان جو ہے پاکستان کے سرکاری دورے پہ پہنچے ہیں اور ان کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے. اس استقبال کا اور ان کے دورے کا مقصد کیا ہے یہ آج ہوگا زیر بحث. اور ہم یہ دیکھیں گے کیا وہ پاکستان کے اور سعودی عرب کے جو سپٹمبر میں دفاعی معاہدہ ہوا اس کے کانٹیکس میں یہ دورہ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کس طرح کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی ڈیل ہو، یا اس کا تعلق ہے غزہ پلان کے ساتھ جس میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یا پھر اس کا تعلق ہے پاکستان کی کا جو کلب ہونا ہو سعودی عرب کے ایک بڑے براڈر پیکٹ کے اندر جو مینا سے متعلق ہے، یعنی مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے متعلق. اور کیا اس کا تعلق سوڈان میں متحارب گروپوں کے ساتھ تعاون سے ہے، یا اس کا تعلق جو ہے لیبیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن جو ہمارے بہت سے دانشور ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ دور کی کوڑی بھی لے کے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت کو قائل کیا جائے کہ وہ ابراہم اکارڈ کے اوپر دستخط کرے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے بڑا اسٹرانگ جو ہے اتحادی ہے سعودی عرب کا اس حوالے سے، اور یو اے کی جو پالیسی ہے اس سے تھوڑا سا اس کا مختلف ہے نقطہ نظر پاکستان کا. چلیے بات ہم شروع کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کا کیا مطلب تھا. جب پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا تو اس وقت پاکستان کی جو ہے حیثیت جو ہے دفاعی اور اسٹریٹجک ایک دم سے بدلنا شروع ہوئی تھی. اور اس کے ہم بحث میں نہیں جائیں گے کہ ٹرمپ نے کیا کیا تھا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا جادو کیا تھا. کیا اس میں پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کا کمال ہے، یا یہ پھر ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس نے اپنے جوڑ دکھائے تھے. جو بھی ہو، اس میں چائنا کارڈ، افغانستان، انڈیا سب کو آپ شامل کر لیں، لیکن یہ کہ پاکستان کا ایک نیا رول بنا اور اس میں اچانک سے پاکستان کا سٹیٹس جو ہے وہ پورے اس خطے کے اندر بدلنا شروع ہوا. اور پاکستان کا جو بڑی سگنیفیکنٹ جو ایگریمنٹ تھا وہ سعودی عرب کے ساتھ تھا، اور دفاعی ایگریمنٹ. اور یہ پاکستان انڈیا کا جو مئی کے اندر جو تصادم ہوا اس کے کانٹیکس کے اندر اس کو بہت زیادہ ڈبیٹ ہوئی، انڈیا میں بھی، دنیا میں بھی، اور پاکستان کے اندر بھی، اور بہت اس کے اوپر جو ہے تبصرے ہوئے. لیکن یہ ایک اور بڑی اہم پیش رفت کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور جس کے جو انڈر کرنٹس کے اندر پس پردہ جو ہے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں. اور پاکستان اور سعودی عرب کی جو دفاعی جو تعاون ہے وہ مضبوط ہو رہا تھا. وہ باہمی تعلق سے زیادہ جو ہے یہ تعلق ایکسپینڈ کر رہا تھا مڈل ایسٹ کے اندر اور نارتھ افریقہ کے اندر، جہاں پہ پاکستان نے اپنی پالیسی کو ان لائن کیا سعودی پالیسیز کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو اسلامی نیٹو کا خواب بھی دیکھا تھا محمد بن سلمان نے، اور اس وقت ہمارے سابق آرمی چیف راحل شریف وہاں گئے اور وہاں پہ ہیں، اور ایک پورا اسلامک بلاک بنا تھا. اور وہ اب لگتا ہے کہ وہ اپنی ایک ٹرانسفارمیٹو شکل کے اندر جو ہے وہ ری انفورس ہو رہا ہے. اور سعودی عرب نے ریئلائز کیا کہ اب اس کے لیے اس کو نیا ایک ڈیزائن چاہیے، اس کو نئے اتحادی چاہیے. اور یہ جو 34-35 ملک تھے اس میں جو شامل تھے، مسلم ممالک شامل تھے، اب ان کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے آپس میں جو مسائل ہیں اور بڑے متضاد اور متصادم قسم کے ان کے اہداف ہیں اور منصوبے ہیں. تو اب اس کانٹیکس کے اندر اب آپ دیکھیے کہ سعودی عرب کے اور یو اے کے جو کئی علاقوں کے اندر معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے. اس کے اوپر بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے، اور پاکستان کا جو جانے کا مقصد تھا سعودی الائنس کے اندر، وہ ہماری جو ریلائنس ہے وہاں پہ سعودی آئل کے اوپر، وہ وہاں پہ
हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, फिर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, फिर हमने उसमें उतार चढ़ाव भी ताल्लुकात में देखे थे। उससे हट के ये कि सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है वो तुर्की और चीन की तरह का एक मजबूत ताल्लुक़ था, जिसमें थोड़ी सी दरार आई थी और उसको दोबारा फ्रैक्चर किया गया और पाकिस्तान ने उसको इनलाइन किया। उसके जो सऊदी अरब के अहदाफ थे, दिफाई अहदाफ थे, स्ट्रेटेजिक अहदाफ थे मिडल ईस्ट के अंदर और नॉर्थ अफ्रीका में, उनके साथ इनलाइन किया। मिडल ईस्ट के अंदर भी वो बेशक इसराइल फ़लस्तीन का इशू हो या फिर लीबिया का। अच्छा, लीबिया का जो स्टोरी है वो बड़ी दिलचस्प है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं अभी मशरक़ी लीबिया के दौरे के ऊपर थे और वहाँ वो अपने हम मनसब फील्ड मार्शल हफ्तार के साथ उन्होंने मुलाकात की। और बड़ा अहम है ये कि इस वक्त दुनिया में दो फील्ड मार्शल हैं, एक मशरक़ी लीबिया में है, एक पाकिस्तान के अंदर है। और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनको पार्लियामेंट की तरफ से उनको ये इंडोर्स किया गया है आईनी तरमीम के ज़रिए। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने जो मई के अंदर जो इंडिया के साथ तसादुम था उसमें फ़ातह उनको करार दिया। और लेकिन लीबिया के अंदर जो है इसकी वजूहत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और डीप रूटेड है। हम उसके बैकग्राउंड के अंदर हम नहीं जा रहे कि उसकी वजह क्या है, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा तसादुम क्या डाइवर्जेंस है पाकिस्तान के और सऊदी इंटरेस्ट के। जब आसिम मुनीर गए लीबिया तो वहाँ पे उसके फ़ौरन बाद $4 बिलियन के असले की सप्लाई की डील भी हुई। लोग कह रहे हैं कि यूएन के तो सैंक्शंस हैं सब कुछ, लेकिन जो लीबिया के पीछे जो बड़ी कुव्वतें हैं वो उसमें मगरिब की कुव्वतें भी हैं हफ्तार की गवर्नमेंट के पीछे। तो इसलिए ये डील बड़ी मानी खेज थी। और यूएई बहुत ही प्रोएक्टिव सपोर्टर है फील्ड मार्शल हफ्तार का वहाँ पे। और अब जो ये आ रहे हैं यूएई के सदर, क्या इस दौरे का ताल्लुक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे लीबिया से ताल्लुक़ है और पाकिस्तान की और लीबिया के जो स्ट्रेटेजिक यूएई के मकासद हैं, अहदाफ हैं, क्या एक पेज के ऊपर आ रहे हैं? ये देखने वाली बात है। क्या ये उसी तरीके का वो पैकेज तो नहीं है जैसे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो तस्वीराती मकासद थे वो सूडान के अंदर वो एक पेज के ऊपर थे। आपको पता है कि सूडान के अंदर एक कशमकश चल रही है, उधर एक रैपिड सपोर्ट फोर्स है और दूसरी जो है सूडानी आर्म्ड फोर्सेस हैं। इसमें सऊदी अरब के और यूएई के ताल्लुकात जो पॉलिसीज़ हैं बिल्कुल मुनक़सिम हैं। जो सऊदी हुकूमत है, इजिप्ट है, तुर्की है और अब कहीं कहते हैं कि पाकिस्तान वो सूडानी आर्म फोर्सेस के साथ हैं और चाहते हैं कि वो वहाँ पे इक़्तिदार को संभाले। यूएई की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब लीबिया के अंदर पाकिस्तान की पॉलिसी इनलाइन कर रही है यूएई के अप्रोच के साथ और सूडान में कर रही है सऊदी अरब के साथ। ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन जो एक और जो सबसे अहम इस वक्त मसला है वो मिडल ईस्ट के अंदर ख़ुद भी मौजूद है। उधर तो दोनों पाकिस्तान जो है यूएई के साथ और सऊदी अरब के साथ इनलाइन कर सकता है अपने अहदाफ को, और यूएई के तस्वीराती जो अहदाफ हैं लीबिया में और उस रीजन के अंदर उनके साथ अपने आप को इनलाइन कर सकता है और उसमें उसका कोई हार्म नहीं है। और वहाँ पे असला भी दे सकता है, वहाँ पे सफारतकारी भी कर सकता है और पीस कीपिंग भी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे हो सकती है। लेकिन ये जो मिडल ईस्ट का इज़राइल और फ़लस्तीन का जो कज़िया है वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या इसका ताल्लुक़ उसके साथ है? जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि बहुत सारे लोग इसको स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो सऊदी अरब बड़ा रिलक्टेंट है अब्राहम अकॉर्ड्स को लेके और चाहते हैं कि पहले जो है वो 20 नुकाती मनसूबा, ट्रंप तो कोशिश कर रहे हैं कि MBS जो है वो इसके ऊपर साइन करें, जल्द से जल्द इस अकॉर्ड के अंदर आएँ ताकि जो है वो इसराइल की एक लेजिटिमेट हैसियत बने और ये जो कज़िया तस्फिया है मिडल ईस्ट के अंदर अपने किसी किनारे को लगे। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा एडवोकेट करने वाले यूएई ने ख़ुद भी, चूँकि अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करने वाले ममालिक के अंदर शामिल है,
تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کنونس کرنے کی ایک کوشش یہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ابھی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو غزہ کے اندر جو وہ قیام امن کے لیے کام کرے گی، اس میں پاکستان کی شمولیت کے بارے میں اب کوئی دو رائے رہی نہیں ہے دنیا کی نظر کے اندر، اگرچہ آفیشیلی ہم ابھی بھی اس کو ابہام کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ جو سیکٹری یو ایس سیکٹری مائیکل روبیو نے بھی اسی طرح کا انڈیکیشن دیا اور پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کیا یہ اس کے معاملے میں ہے؟ اگر یہ معاملہ ہے تو سعودی عرب اس کے اندر بڑا میجر ایکٹر ہے، پاکستان بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، لیکن سعودی عرب ہے۔ کیا یہ اس سفارتکاری کے لیے یہاں ہے کہ اس کی فارمیشن کو دیکھا جائے، کیونکہ اسٹیبلائزیشن فورس کا مینڈٹ ابھی تک واضح نہیں ہے، اور اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ جو غزہ کے اندر جو کمیٹی بنے گی گورننس کے لیے، وہاں پہ پیس کیپنگ کے لیے کہ وہ بنے گی، اس کے ساتھ کتنا ہوگا۔ اور پاکستان کے لیے پھر ایک اور بڑا یہاں پہ سکوپ ہے پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے، کہ جیسے لیبیا کے ساتھ ڈیل ہوئی، جیسا کہ کچھ اور ڈیلز افریقہ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر ہوئیں، جن کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہوئے ہیں، تو کیا اسی طرح کی ہماری کوئی ڈیفنس ڈیل اس معاملے کے اندر بھی ہوگی؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفنس انڈسٹریز ہیں وہ خاصا اس وقت خاصے ہائی پروڈکشن آرڈر کے اندر ہیں، اور یہ جو پورے کانفلکٹ مینا ریجن میں، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ میں ہیں، ان اور افریقہ کے اندر ہیں، ان کے اوپر وہ تھرائیو کر رہی ہے۔ اچھی بات ہے، خوش کن بات ہے، لیکن یہ مڈل ایسٹ کے ساتھ جو سفارتکاری ہے، کیا یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا؟ اب دیکھنا ہے کہ یہ اس میں سے نکلے گا کیا۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ جو بھی ہیں اس کو آپ رکھیے ایک طرف، لیکن یہ اہداف ضرور رکھیے گا کہ اس وقت یو اے ای اور سعودی عربیہ بہت سارے مسائل کے اوپر ایک پیج کے اوپر نہیں ہے، یہ ایک نمبر ون نقطہ ہے، اور اس میں پاکستان کے بہت سارے تصویراتی مقاصد جو ان لائن ہوتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور کچھ یو اے ای کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے ابھی لیبیا کی مثال دی۔ پھر پاکستان کا جو پش ہے سعودی عرب کی طرف، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یو اے ای کا جو انکلینیشن رہی ہے وہ زیادہ انڈیا کی طرف رہی ہے۔ سعودی عرب نے پھر بھی اس رویے کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یو اے ای کی اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ پاکستان کا رول جو ہے ایک ڈیفنس کلیبریشن کوآپریشن میں مینا ریجن میں بڑھ رہا ہے، یو اے ای اس کو بھی ضرور اس کو نظر میں رکھے ہوئے ہوگا۔ اور سب سے اہم یہ کہ کیا اس تناظر کے اندر یو اے ای جو ہے پاکستان سے اسی طرح کا کوئی ڈیفنس پیکٹ کر سکتا ہے کوآپریشن کا، جیسا پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کیا؟ یہ ہے وہ اہم سوال جس پہ آنے والے دنوں میں ہوگی بحث، اور یہ کہ کیا یو اے ای اس طرح کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ اس نے اپنے تعلقات کو بڑا ڈائیورسیفائی کیا ہے پچھلے ایک دہائی کے اندر، انڈیا سے لے کے اسرائیل تک، اور اس نے یورپ سے لے کے افریقہ تک اس نے ایکسپینشن کی ہے، اپنے سیاسی اور اکنامک اور اسٹریٹجک جو اس کے انٹرسٹ ہیں ان کو ڈائیورسیفائی کیا۔ جب آپ اپنی ڈائیورسیفائی کرتے ہیں اپنے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل ڈپلومیٹک انٹرسٹ کو، تو پھر آپ کو بڑے اہم اتحادی تو دنیا میں چاہیے ہوتے ہیں، بڑے اتحادیوں کے ساتھ ان لائن بھی کرنا ہوتا ہے آپ نے، اور پھر یہ کہ آپ کو کچھ ایسی قوتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، جو اچھے برے وقت کے اندر، جن کے پاس فائر پاور بھی ہو۔ تو پاکستان سے بہتر فائر پاور مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں کس کے پاس ہے؟ ان دونوں کے مقابلے میں قطر کا ماڈل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ترکیہ کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ کبھی اس پہ بات کریں گے۔ قطر نے جو ہے وہ ریکنسلیشن کی ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے انفلوئنس کو بڑھا رہا ہے، اور یو اے ای جو ہے وہ ایک تھوڑا سا مسکولر اور ایک ڈپلومیٹک اور اکنامک ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے انفلوئنس کو بڑھا رہا ہے۔ لیکن یہ بڑھا کیوں رہے ہیں اپنے انفلوئنس کو؟ کیا ان کے پاس یہ کوئی گلوبل پاور بننا چاہتے ہیں یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ، یا ان کے کوئی مقامی اہداف ہیں، یا ان کے پاس بہت ہی زیادہ پیسہ آ گیا ہے کہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو جو ہے گلوبلی جو ہے پھیلانا شروع کر دیا ہے، یا یہ کسی بڑی قوت کے ساتھ الائے ہیں اور اس کے
زیر اثر جو ہے اپنے انفلوئنس کو بڑھا رہے ہیں تاکہ ان لائن ہو سکے گلوبل انٹرسٹ. اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں ماضی کے اندر بھی اور ہو بھی رہی ہیں، لیکن اس کا ریئلسٹک انالیسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پاکستان میں بیٹھ کے یہ تھوڑا سا سینسٹیو ایشو ہے، اس کے اوپر کھل کے بات کرنا، لیکن بات کرنے کے ہزار طریقے ہیں، ہم کرتے رہیں گے. لیکن آپ جڑے رہیے نیریٹو عامرانہ کے ساتھ، اور اگر آپ نے اس چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے. ہم کھولیں گے ایسی باتیں جو کہنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. آج کے لیے تو